بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عادل جہانگیر۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کی تاریخ بہادروں، جانبازوں اور غازیوں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایک ایسی ترک مجاہدہ نینا خاتون ہے جن کی بہادری کا اعتراف نہ صرف روسی فوج نے کیا بلکہ ترکی میں موجود ان کے مجسمے آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ کبھی بھی بہادروں اور جانبازوں کو فراموش نہیں کرتی۔ نینا خاتون کون تھیں؟ تاریخ خلافت عثمانیہ میں آپ کو کیا مقام حاصل ہے؟ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر انفو ایٹ عادل کی یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، نینا خاتون کوئی فرضی کہانیوں یا تصوراتی واقعات کی ہیروئن نہیں بلکہ حقیقی مسلم عورت ہیں جن کا تعلق سرزمین ترکی سلطنت عثمانیہ سے تھا۔ وہ عورت جس سے ہم تو شاید ناواقف ہیں مگر روس کی عوام اور افواج انہیں آج تک اچھی طرح جانتے ہیں۔ نینا خاتون مملکت عثمانیہ کے علاقے ارزروم کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ یہ علاقہ العزیزیہ کے نام سے معروف تھا۔ یہ محلہ ایک اہم قلعے کے قریب واقع تھا جو شہر کا روسی افواج کی شورش کے خلاف مقابلہ کر رہا تھا۔ 9 نومبر 1877 کو روسی فوج نے العزیزیہ قلعے پر اس کی حفاظت کے لیے متعین فوج کو قتل کرنے کے بعد قبضہ کر لیا۔ اس حملے کے نتیجے میں نینا خاتون کا ایک بھائی جس کا نام حسن تھا اس شام شدید زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا، اور صبح جب نینا خاتون تک قلعے پر روسیوں کے قبضے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے فوت شدہ بھائی کے چہرے کا بوسہ لیا اور قسم کھائی کہ اس کی موت کا انتقام لے گی یا پھر جنتوں میں اس سے جا ملے گی۔ نینا خاتون نے پیچھے گھر میں اپنی 3 سالہ بیٹی اس حال میں چھوڑی کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنی بیٹی کے آنسوؤں کے ساتھ مل رہے تھے، اور اہلیان شہر سے جا ملی جنہوں نے اپنے دین اور سرزمین کے تحفظ اور مجاہدین کے خون کا انتقام لینے کے لیے زندگی کی آخری رمق تک جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے پاس اس کے فوت شدہ بھائی کی بندوق اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی کلہاڑی تھی۔ باوجود اس کے کہ یہ حملے عثمانی عام شہریوں کی جانب سے ہو رہے تھے جن میں اکثریت عورتوں اور بوڑھوں کی تھی اور جو کلہاڑیوں اور زرعی آلات سے مسلح تھے، مگر روسی فوج کی آنکھوں میں وہ دنیا کی طاقتور ترین فوج تھے۔ شہریوں نے اپنے سادہ اسلحے کے ساتھ روسیوں کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا شروع کیا، اور ان حملہ آوروں میں سب سے آگے نینا خاتون تھی جو شدت جذبات میں دوڑتے ہوئے حملے کے دوران تمام شہریوں سے آگے بڑھ گئیں۔ ان کی نظروں میں اس کے پاس محض بندوق اور کلہاڑی تھی، مگر وہ جانتی تھیں کہ اس ظلم اور قابضین کے خلاف جنگ میں اللہ رب العزت کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ روسی فوجیوں کے دل لرز رہے تھے کیونکہ ان کا مقابلہ کسی آرمی یا بھاری ہتھیاروں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ان کا مقابلہ پہاڑ جیسے بلند اور فولاد جیسے مضبوط دلوں کے ساتھ تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور سینکڑوں عثمانی شہری روسیوں کی گولیوں سے شہید ہوئے، مگر ان نہتے شہریوں کی مزاحمت جاری رہی اور وہ قلعے کے فولادی دروازے توڑ کر اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جنگ جو محض ہاتھوں، کلہاڑیوں اور چھریوں سے چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں 2000 کے لگ بھگ روسی فوجی ہلاک ہوئے اور باقی روسی فوجی بھاگ جانے میں کامیاب ہوئے۔ جنگ کے بعد جب نینا خاتون کو پایا گیا تو زخمی اور بے ہوش تھیں۔
ان کے دونوں ہاتھ خون میں رنگین تھے، مگر اس کے باوجود ان کے ہاتھوں میں غلیل مضبوطی کے ساتھ پکڑی ہوئی تھی، اور نینا خاتون تمام مزاحمت کروں کے اعتراف کے مطابق ان سب سے زیادہ دلیر تھیں۔ اس طرح وہ شجاعت و دلیری کی علامت بن کر صرف سرزمین مملکت عثمانیہ میں ہی نہیں بلکہ تمام روس اور دنیا بھر میں۔ 1952 میں امریکی جنرل میتھیو نے ترکی کا دورہ کیا تو نینا خاتون سے ملنے کی خواہش پر اصرار کیا، اور اس نے جب نینا خاتون سے سوال کیا کہ کیا کسی نئی جنگ چھڑنے کی صورت میں وہ اس میں شرکت کے لیے تیار ہیں، تو اس نے جواب دیا، ہاں میں بالکل اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نینا خاتون نے اپنی بقیہ زندگی العزیزیہ میں بسر کی۔ نینا خاتون کے شوہر کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یوسف پہلی جنگ عظیم کے دوران شہید ہو گیا۔ ترکی کی جنگ آزادی کے بعد نینا خاتون کو ایک مشکل زندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے گزر بسر کا ذریعہ مقامی بلدیہ سے ملنے والی مدد تھی، مگر وہ بھی بند کر دی گئی، یہاں تک کہ 1943 میں ترکی کے صدر کو نینا خاتون نے ایک خط بھیجا کہ وہ اسے 1 روٹی روزانہ کا جو الاؤنس ملتا تھا اسے بحال کیا جائے۔ نینا خاتون ام الجیش الثالث یعنی مدر آف دی تھرڈ آرمی کے نام سے مشہور ہوئیں، اور ام الامہات یعنی مدر آف دی مدرز کا لقب پایا۔ 1955 میں نینا خاتون کا انتقال ہوا۔ نینا خاتون کی زندگی پر 1973 میں ترک فلم غازی قادین بنائی گئی، جبکہ 2010 میں ایک مرتبہ پھر ایک فلم نینی خاتون میں اس عظیم عورت کو ترکی نے خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔